بھائیو بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی اور قریش میں سے بنو ہاشم کو امتیاز بخشا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیوی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی ذو معزت خاتون تھی۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفا کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کے صاف و شفقت ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہے۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا مطلب نے حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھائی جاتی تھی۔ انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی کی مدد سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتا۔ کسی انگلی کے نہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھا اس کا بدل بن سکتا ہے۔ یقیناً انگوٹھا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تستریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا، پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا، دسترخوان پر۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں اذان سنی پھر وہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے چلا گیا اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ خلاصہ، اذان کی آواز سن کر بلا شرعی ضرورت کے ایک سچے پل کے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے۔ ایسا کرنا منافق کا عمل ہے۔ 2 خواہش مند شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا ہے، اور دوسرا دنیا کا حریص اس کا بھی دل کبھی نہیں بھرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر اٹھائے جائیں گے جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا سکھاتے تھے۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق نار ومن شر حر النار۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی کی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔